الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر سبحان اللہ۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 71 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے دن کا منظر بیان فرمایا۔ اس دن منادی ندا کرے گا تو کیسے لوگوں کو بلایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، میں کہ ہر بندے کو ہم بلائیں گے اس دن، ہر طرح کے لوگوں کو ہم بلائیں گے ان کے اماموں کے ساتھ، ان کے لیڈروں کے ساتھ، ان کے رہنماؤں کے ساتھ، ان کے شیوخ کے ساتھ۔ ہر بندہ دنیا کے اندر جس کی پیروی کرتا تھا نا، قیامت والے دن اسی کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ جی، جتنے بھی اہل ایمان ہیں، حق کی پیروی کرنے والے ہیں، علماء کے ساتھ رہتے ہیں، قیامت والے دن انہیں علماء کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور جتنے لوگ وہ بے حیا ہیں، لبرل ہیں، سیکولر ہیں، وہ اپنے اپنے رہنماؤں کے ساتھ کھڑے ہوں گے قیامت والے دن۔ جی، یہ جتنے بھی آج کل لوگ جتنے گھومتے پھرتے ہیں، جن کو اپنا وڈیرا کہتے ہیں، مثال کے طور پر نواز شریف کے ماننے والے ہیں جی، سارے کے سارے نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہوں گے، عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، زرداری کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ یہ ذہن میں رہے، یہ سارے کے سارے طواغیت ہیں، سارے طاغوت ہیں۔ جتنے ان کو ماننے والے ہیں سارے کے سارے قیامت والے دن انہی کے ساتھ کھڑے ہوں گے، کیونکہ انہوں نے رب رسول کے کلام سے بڑھ کر ان کی باتوں کو اہمیت دی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ان کے امام ہوں گے قیامت والے دن، تو یہ انہی کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ آگے ان کے امام جو ہیں وہ انگریز ہیں۔ کیا ہیں؟ ان کے امام انگریز ہیں، ان کے امام یہود و نصارہ ہیں۔ تو اس طرح کر کے یہ سارے کے سارے یہود و نصارہ کے پلڑے میں جائیں گے۔ اور جتنے لوگ خالصتاً دین متین پر عمل کرنے والے ہیں، علماء کی باتوں پر چلنے والے ہیں، یہ سارے کے سارے علماء کے ساتھ کھڑے ہوں گے، جس عالم کے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ اور پھر قیامت والے دن وہ عالم جو ہے اپنے متبعین کو لے کر کے امام الانبیاء کے پیچھے کھڑا ہوگا۔ سمجھ آیا نا مسئلہ؟ یوم ندعو کل اناس بامامہم، رب تعالیٰ نے فرمایا ہم ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے۔ تو نے کس کو امام مانا تھا؟ کس کو تو نے اپنا متبوع مانا تھا؟ آج بتا، تو جس کو تو نے اپنا متبوع مانا تھا اسی کے پیچھے کھڑا ہو جا۔ سمجھ نہیں آیا مسئلہ؟ اور یہ ذہن میں رہے، ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں، فرمایا بھی جتنے بھی لوگ دنیا کے اندر مال کی خاطر رب کا دین چھوڑ دیں، سارے قارون کے ساتھ کھڑے ہوں گے، سارے قارون کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ مال کی خاطر دین چھوڑنے والے، دین کو ترک کرنے والے۔ آج جس کو دیکھو پیسے چاہیے ہیں جی، ویزا مل جائے جی باہر کا، اپنے آپ کو قادیانی لکھ کے چلے جاتے ہیں۔ تو بتائیں پیسے کی خاطر دین چھوڑا نہیں چھوڑا؟ تو قیامت والے دن کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ قارون کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ایسے کر کے جو بندہ حکومت کی خاطر کرسی کی خاطر رب کا دین چھوڑ دے، یہ فرعون کلمہ پڑھنے والا تھا موسیٰ علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کو ماننے لگا تھا، اس کا وزیر تھا ایک حامان۔ اس نے کہا اب تک اپنے آپ کو رب کہلاتا رہا ہے، اب امتی بن کے رہے گا، اب بندہ بن کے رہے گا، یہ تیری شان کے خلاف ہے۔ وہ نامراد پھر گیا، دوبارہ پھر گیا۔ ہر وہ بندہ جو حکومت کی خاطر رب کے دین سے غداری کرے، وہ قیامت والے دن فرعون کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ کہ نہیں سمجھ پڑا جی؟ اسی طرح کر کے ہر بندہ جو ہے وہ جیسے جیسے اس جماعت کا سرغنہ ہوگا نا، وہ اس کے ساتھ ہی کھڑا ہوگا۔ تو اس لیے ہم جتنے بھی اسلام کا دعویٰ کرنے والے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے ہیں، ان کو دعوت دیتے ہیں خدا کے لیے آپ ان کو چھوڑ دو، یہ طواغیت ہیں، یہ طاغوت ہیں، یہ شیطان ہیں سارے، ان کو چھوڑ دو۔ کہیں یہ نہ ہو قیامت والے دن تمہیں یہ جناب فرعون کے ٹوکرے میں ڈال دیں، یا نمرود کے کھاتے میں ڈال دیں، یا شداد کے کھاتے میں ڈال دیں، یا کسی اور کے کھاتے میں ڈال دیں، پھر تم کلمہ رسول اللہ کا پڑھنے والے ہو دنیا کے اندر، لیکن قیامت والے دن تم کھڑے کسی اور کے پیچھے ہو، یہود و نصارہ کے پیچھے کھڑے ہو گے تم۔
تو اس لیے ضروری ہے کہ ہر بندہ مومن جو ہے وہ دنیا کے اندر دیکھیں قرآن کریم کیا ارشاد فرماتا ہے. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، میں قیامت والے دن ہر بندہ ایک دوسرے کا دشمن بن جائے گا، ہر بندہ ایک دوسرے کا دشمن بن جائے گا، ہاں الا المتقین سوائے پرہیزگاروں کے. ہاں متقی کے ساتھ جو یاری ہوگی، متقی کے ساتھ جو دوستی ہوگی وہ نفع دینے والی ہوگی. اس وقت ان کی آپسی کوئی دشمنی نہیں ہوگی، دشمنی ہوگی تو انہی لوگوں کی ہوگی. میں گہرے سے گہرا خلیل کو کہتے ہیں، الاخلاء خلیل لنگوٹیا یار جسے کہتے ہیں ہماری زبان میں ہے جی، گہرا دوست، یار غار کہہ لیں آپ، وہ بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جائے گا. یار غار گہرا دوست، جیسے غار گہری ہوتی ہے اس طرح کا گہرا دوست، وہ بھی دشمن بن جائے گا ایک دوسرے. تو یہ تو قرآن کریم کی نص سے ثابت ہے قیامت والے دن جتنے بھی کارکنان ہیں یہ اپنے لیڈروں کے مخالف بن جائیں گے، لیڈروں کے مخالف بن جائیں گے کہ انہوں نے ہمیں گمراہی پہ لگایا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ تبدیلی آئے گی، بعد میں پھر نہیں آئی کہ نہیں. انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو روٹی کپڑا مکان ملے گا، پھر انہوں نے ہم سے چھین لیا تھا. ہاں انہوں نے کہا تھا ہمیں کہ جناب آپ کو یہ دیں گے وہ دیں گے فلان دیں گے، آپ کو نالی پکی بنا کے دیں گے. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے آپ کو کلمہ پڑھ لیتے ہیں، ہم خدا رسول کی بات کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں. خدا رسول کے دین کے غلبے کے لیے کام ہم نے چھوڑ دیا، ہم نے نالی بنانے، جس نے نعرہ لگایا تھا آپ کو نالی بنا کے دیں گے، ہم اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے. پھر ہم رسول علیہ السلام کا دین چھوڑ چکے تھے، کیوں کہ رات کو انہوں نے ہمیں بریانی کی پلیٹ کھلا دی تھی. بندہ پوچھے یار جس کے دسترخوان سے ایک پلیٹ بریانی کی کھائے اس سے غداری نہیں کر سکتا، تو جس خدا نے اپنا حبیبی تجھے دے دیا ہے اس سے غداری کیسے سوچ رہی تو نے یار؟ یہ بھی تو غور کر ذرا. یہ آگے دیکھیں جی، رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پھر جو بندہ امام، اس سے کیا ثابت ہوا؟ دو امام ثابت ہوئے، ایک امام الخیر ایک امام الشر. امام الخیر اور ایک امام الشر. امام الخیر کے پیچھے چلنے والا رب تبارک و تعالیٰ نے اس کی بھی عظمت بیان فرمائی، اور جو امام شر کے پیچھے چلنے والا ہے اس کی بھی مذمت بیان فرمائی. قیامت والے دن وہ کیسے کھڑا ہوگا؟ یہ دو آیتیں دیکھیں جی. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فمن اوتیا کتابہ بیمینہ، تو جسے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فاولئک یقرؤون کتابہم، یہ خود جو ہے اپنی کتاب کو پڑھ رہے ہوں گے، یہ خود اپنی کتاب کو پڑھ رہے ہوں گے. قیامت والے دن جس بندے کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا نا، وہ خوشی خوشی لوگوں کے پاس جائے گا، انہیں جا کہے گا مجھے پہلے پتہ تھا مجھے نامہ اعمال میرے دائیں ہاتھ میں ملے گا. اور ذرا پڑھ کے تو دیکھو نا یار کیا لکھا ہوا ہے میرے نامہ اعمال میں، اسے پڑھو تو صحیح. لیکن جو دوسرا بندہ جو ہوگا جسے رب تبارک و تعالیٰ بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دے گا، دائیں ہاتھ والے کو نامہ اعمال ایسے ہاتھ میں ملے گا، اور بائیں ہاتھ میں جسے ملے گا وہ ایسے نہیں ملے گا، بلکہ اس کی یہ جگہ چاک کر کے دونوں ہاتھ یہاں سے گزار کے پیچھے کی طرف نکال کے پھر اسے وہاں پیچھے کی طرف نامہ اعمال دیا جائے گا. پھر اسے کہا جائے گا اقرا کتابک کفی بنفسک الیوم حسیبا، فرمایا کہ آج تو خود پڑھی سے اپنا آپ حساب بھی کر. تو پھر اپنا حساب کرنے کے لیے تو خود ہی کافی ہے، آج خود پڑھی سے کیا لکھا ہوا ہے اس میں بتائیں بھائی. تو یہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دی جائے گا، یہ ذہن میں رہے، یہ وہی لوگ ہیں جو امام الخیر کے پیچھے کھڑے ہوں گے، خیر کے امام کے پیچھے کھڑے ہوں گے، دین والے امام کے پیچھے کھڑے ہوں گے. رب تعالیٰ نے ولا یظلمون فتیلا، فتیل کہتے ہیں کھجور، آپ توڑتے ہیں کھجور توڑتے ہیں، چھلکے کے اوپر گٹھلی کے اوپر ایک پتلا سا چھلکا ہوتا ہے، غلاف ہوتا ہے پتلا سا، اسے فتیل کہتے ہیں. رب تعالیٰ نے فرمایا کہ کھجور تو اپنی جگہ رہی نا، گٹھلی بھی اپنی جگہ رہی، میں وہ جو چھلکا ہوتا ہے نا پتلا سا، ان پر تو اتنا بھی ظلم نہیں ہوگا. سبحان اللہ ان پر اتنا بھی ظلم نہیں ہوگا. آئیں جی پھر دیکھیں امام الشر کے پیچھے چلنے والے کون ہیں؟ ومن کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، میں جو بندہ یہاں اندھا ہے، یہاں اندھا ہے، اندھے کو نہیں چل رہے پیچھے ان کے، بتائیں بھائی، اندھے ہو کے چل رہے ہیں نا ان کے پیچھے، ان کی پیروی کر رہے ہیں، ان کو اپنا لیڈر مان رہے ہیں، ان کو اپنا رہنما مان رہے ہیں، ان کو اپنا امام مان رہے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک، کئی سارے کمینے تو یہ یہاں تک بک چکے ہیں کہ یہ عمران خان جو ہے کل اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کرتے تو ہم کلمہ بھی پڑھ لیں گے. ہاں یہ بھی کہہ چکے ہیں، تو کئی نواز شریف کے بارے میں کہہ چکے ہیں. میں حقیقت کہہ رہا ہوں، یہ تو چھوٹی بات ہے، جنہوں نے رب رسول کے کلام سے بڑا سمجھ لیا ہے انہیں، اور کیا بات رہ گئی پیچھے ان کی. رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ومن کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، میں جو بندہ یہاں اندھا بن کے رہا ہے جسے میرا دین دکھائی نہیں دیا،
آج جس کسی کو کہے نا بھی آپ نماز پڑھو، کہتا جی دیکھو آپ کہتے ہو یہاں ہاتھ باندھو، ایک کہتا ہے یہاں باندھو، ایک کہتا ہے ہاتھ کھول کے پڑھو، جب سارے متفق ہو جائیں ہم پھر نماز شروع کر دیں گے، تب ہم بھی نماز شروع کر دیں گے بھی کیوں بھائی؟ کہتا جی علماء متفق نہیں ہیں ہاتھ کہاں پہ باندھے جائیں۔ میں نے کہا اس بات پہ سارے متفق ہیں کہ زور کی 4 رکعتیں پڑھنی کہ نہیں؟ اس بات پہ سارے متفق ہیں کہ عصر کی 4 رکعتیں پڑھنی ہیں، اس بات پہ سارے متفق ہیں کہ مغرب کی 3 پڑھنی ہے، اس بات پہ سارے متفق ہیں کہ عشاء کے فرض 4 پڑھنے ہیں۔ کہتا جی ہاں، تو میں نے کہا یہ پڑھتے وہ مرتا ہے تم ہیں؟ رفع دین کرنا نہ کرنا، ہاتھ اوپر باندھنا نیچے باندھنا، یہ بات کا مسئلہ ہے، تو فرض کی طرف نہیں آ رہا۔ اب یہی بندہ جو ہے نا وہ کہتا ہے جی دیکھیں اب بندہ کس کا دین لے ہیں، ایک کچھ کہتا ہے، دوسرا کچھ کہتا ہے، تیسرا کچھ کہتا ہے، اب بندہ کس کے دین کو قبول کرے بھلا بتائیں؟ میں نے کہا یار یہ بتاؤ آپ کس کی جماعت کے ہو؟ کہتا ہے نون لیگ کے۔ میں نے کہا عمران خان انہیں چور کہتا ہے، زرداری انہیں کچھ اور کہتا ہے، تو بتاؤ پھر آپ اس کے پیچھے کیوں لگا؟ کہتے ہیں بندے کی عقل بھی تو ہوتی ہے نا کچھ۔ تو میں نے کہا جب بات دین کی آئی تھی اس وقت اندھا تھا تو اس وقت تیری عقل کہاں گھاس چرنے گئی ہوئی تھی؟ اس وقت تمہیں سمجھ نہیں ہے کہ کس طرف جانا ہے، کون سا راستہ اختیار کرنا ہے؟ تو یہ ذہن میں رہے، رب تبارک و تعالی نے انہیں اندھا کر دیا ہے۔ خود فرمایا رب تبارک و تعالی نے، آیت نمبر اس کی 72 ہے، وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ، میں جو بندہ دنیا میں اندھا بن کے رہا جسے میرا دین دکھائی نہیں دیا، فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ، وہ قیامت والے دن بھی اندھا ہوگا۔ میں نہ وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اندھے سے بھی زیادہ گمراہ ہوگا وہاں۔ اندھا تو پھر سوٹی مارتے مارتے پہنچ جاتا ہے نا کہیں نہ کہیں، کہ نہیں پہنچ جاتا؟ سوٹی ڈنڈا لے کے ہاتھ میں جا رہا تو کھٹکاتا کھٹکاتا اسے کو کہیں نہ کہیں پہنچ جاتا ہے۔ رب تعالیٰ نے وَأَضَلُّ سَبِيلًا، یہ تو قیامت والے دن اس سے بھی زیادہ گمراہ ہوگا، اندھے سے بھی زیادہ راہ بھولا ہوا ہوگا۔ دکھائیں جی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کچھ علوم کے حصول کے لیے، وہ علوم جن کا تعلق باطن کے ساتھ تھا، کس کے ساتھ تھا؟ باطن کے ساتھ تھا، وہ سیکھنے کے لیے حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئے۔ جی حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں اور ساتھ ان کے خادم بھی ہیں۔ رب تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تمہیں وہاں ملیں گے جہاں تمہاری بھونی ہوئی مچھلی زندہ ہو جائے گی۔ کھانا کھانے کے لیے مچھلی لے کے جا رہے ہیں نا، بھونی ہوئی ہے، روسٹڈ ہے مچھلی، جی وہ لے کے جا رہے ہیں کھانا۔ تو ایک جگہ پر رکے، حضرت موسیٰ علیہ السلام آرام فرمانے لگے، تو اچانک مچھلی جو ہے وہ برتن سے نکلی، جو روٹی والا برتن تھا ان کا، اس میں سے نکلی اور دریا میں راستہ بناتی ہوئی نکل گئی۔ چلتے چلتے آگے جب گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھکاوٹ ہونے لگی، آپ نے کہا یار روٹی لاؤ روٹی کھائیں۔ وہ خادم کہنے لگا حضور وہ مچھلی تو پیچھے نکل گئی تھی، بھنی ہوئی مچھلی وہ تو دریا میں بہہ گئی تھی۔ آپ نے کہا خدا کے بندے تو نے بتایا کیوں نہیں؟ وہی تو جگہ تھی جہاں پہ وہ اللہ والا بیٹھا تھا جسے ہم نے ملنا تھا۔ اس سے ثابت کیا ہوتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام استاد ڈھونڈ رہے ہیں، یعنی کہ اپنا شیخ ڈھونڈ رہے ہیں جس کے پاس رب تبارک و تعالی نے بھیجا۔ یہ رب تعالیٰ کی مرضی اور منشا تھی، وگرنہ نبی دنیا میں سیکھنے کے لیے نہیں آتے، نبی رب سے سیکھ کے آتے ہیں۔ سمجھایا نا مسئلہ؟ وہ ایک خاص مسئلہ ہوا تھا، وہ پھر کسی دن بیان کروں گا کہ کیوں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ خضر علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ جب وہاں پہنچتے ہیں تو آپ نے فرمایا وہی تو جگہ تھی جہاں پہ مردہ مچھلی زندہ ہو گئی، بھنی ہوئی مچھلی زندہ ہو گئی۔ اس سے ثابت کیا ہوتا ہے؟ اہل اللہ جو ہے نا یہ وہ واحد ہستیاں ہوتی ہیں جہاں پہ مچھلی مردہ نہیں، وہاں تو مردہ دل بھی زندہ ہو جاتے ہیں۔ ہاں وہاں مردہ دل بھی زندہ ہو جاتے ہیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مردہ بندے کو زندہ کرنا یہ آسان ہے، مردہ دل کو زندہ کرنا اوکھا کام ہے، یہ اوکھا کام ہے۔ کہ نہیں سمجھ پڑا مسئلہ؟ دیکھیں جی اب ہوا یہ کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام دونوں اکٹھے چل پڑے۔ راستے کے اندر ایک جگہ کشتیاں جا رہی تھیں، حضرت سیدنا خضر علیہ السلام نے نئی بالکل کشتی، اس کے 2-3 پھٹے اکھیڑ دیے، کشتی عیب دار کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا تو یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ تو کچھ لینے آئے تھے میرے پاس، تو جو لینے آتا ہے وہ دینے والے پہ اعتراض تو نہیں کرتا ہیں؟ آپ نے ساتھ ہی فرمایا آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ نہیں ایک موقع تو دے رہا ہوں، ایک موقع۔ چلو جی پھر رہنے لگے، اب نہیں ہوگا ایسا، رہنے لگے پھر اکٹھے۔ ایک جگہ جا رہے ہیں، ایک گاؤں والوں سے کہا کہ ہمیں بھوک لگی ہے کھانا دو، تو یہ ذہن میں رہے نبی مانگتے نہیں ہیں۔ وہاں جو کھڑے ہو کے انہوں نے کہا، دونوں نبی تھے، انہوں نے کہا وہ چونکہ
مسافر تھے، ان کا حق تھا، ان کا فرض تھا کہ ان کو کھانا کھلائیں، ان کا حق تھا کہ ان کو کھانا ملے. انہوں نے اپنا حق کے مہمانی مانگا تھا ان سے، یہ نہیں کہ کھانا مانگا تھا ہمیں کھانا دے دو، نہ نہ نہ، مانگتے تو بھکاری ہیں، یہ رب کے نبی ہیں. انہوں نے اپنا حق مانگا تھا جو رب تبارک و تعالی نے عطا فرمایا ہوا تھا. کہا کہ ہمیں کھانا دو، انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا. وہاں سے گزرنے لگے، ایک دیوار ٹوٹنے لگی تھی، بالکل گرنے کے قریب تھی. رب تعالی نے فرمایا فاراد ینقضا، دیوار ارادہ کر چکی تھی گرنے کا. دیوار ارادہ کر، دیوار نے کیا ارادہ کرنا ہے بھائی، فرمایا کہ وہ گرنے کے قریب تھی، مطلب یہ ہے اس کا. تو حضرت خضر علیہ السلام جو ہے نا وہ دیوار بنانے لگے. دو روایتیں ہیں، ایک روایت یہ ہے کہ گارا وغیرہ بنا کے اینٹیں وغیرہ لا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام دیتے اور خضر علیہ السلام لگاتے جاتے، اور ایک قول یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے ایسے ہی دونوں ہاتھ اس طرح کیے، وہ دیوار بالکل سیدھی کھڑی ہو گئی، دیوار بالکل کھڑی ہو گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ایک تو انہوں نے کھانا نہیں دیا، اوپر سے ان کی دیوار بنا رہے ہیں. آپ کم از کم یہ کرتے کہ انہیں کہتے کہ ہم آپ کی دیوار بنا رہے ہیں، اب ہمیں کھانا کھلا دیں، چلو اس بہانے ان کا بھی کام ہو جاتا، ہمارا بھی کام بن جاتا. حضرت خضر علیہ السلام نے پھر وہی بات کی. اچھا جی، تیسری بات یہ ہو کہ ایک بچہ جو ہے نا وہ کھڑا کھیل رہا ہے لڑکوں کے ساتھ، حضرت خضر علیہ السلام آئے، آپ نے اس طرح پکڑ کے گلا مروڑا، اس کا مار دیا اسے. حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ کے پھر جلال میں، یہ آپ نے کیا کیا ہے، یہ آپ نے کیا کیا ہے جی. حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ بس ھذا فراق بینی و بینک، یہ ترتیب ہو سکتا آگے پیچھے ہوگی، بہرحال باتیں یہ تین ہیں کہ اب فرمایا کہ بس یہ تیری اور میری جدائی کا وقت آ گیا ہے. ہاں لیکن یہ میں کروں گا، تمہیں ان کی علت بیان کر دوں گا کہ مارا میں نے کیوں تھا، اس کی حکمت بیان کر دوں گا، میں نے وہ پھٹے کیوں کھڑے تھے اس کی حکمت بیان کر دوں گا، وہ دیوار میں نے کیوں کھڑی کی تھی. اس سے ثابت کیا ہوتا ہے یار، کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وہ باقی باتیں بعد میں کرتا ہوں، پہلے ایک بات سنیں ضمناً. کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر موسیٰ علیہ السلام خاموش رہتے نا تو ہمیں اور بھی باتیں سننے کا موقع مل جاتا، ہمیں اور بھی اس طرح کی باطنی باتیں جو ہیں وہ سننے کا موقع مل جاتا. یہ حضور اپنے لیے نہیں فرما رہے، حضور اپنی امت کے لیے فرما رہے ہیں، جیسے قرآن پاک میں بیان ہوا. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو بچہ جسے میں نے قتل کیا، وہ میں نے دیکھا کہ اس بچے نے بڑے ہو کر کافر بننا تھا، ایمان کو چھوڑ دینا تھا، اس کی محبت میں آ کر اس کے ماں باپ نے بھی کافر ہو جانا تھا. تو میں نے اس کے والدین کو ان کا ایمان بچانے کے لیے اس لڑکے کو مار دیا ہے. اللہ تبارک و تعالی یہ مر گیا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے والدین کو اور بیٹا عطا فرمائے گا، وہ مومن ہوگا، اس کا بھی ایمان ثابت رہے گا اور اس کے والدین بھی مومن رہیں گے. دوسرا فرمایا کہ دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو دیوار میں نے کھڑی کی تھی، فرمایا کہ وہ دیوار جو تھی وہ یتیم بچوں کی تھی، اور ان کی 7ویں پشت کے اندر ایک بندہ گزرا تھا، وہ رب کا ولی تھا. یہ صرف اس کی برکت سے میں نے اس ولی کو دیکھتے ہوئے، 7ویں پشت کے اندر ولی کو دیکھتے ہوئے، اس کے یہ جو بچے تھے، پوتے پڑپوتے جو بھی بنے اس کے، یہ یتیم تھے، ان کے والد نے کچھ سونا تھا، اس کی اینٹیں سلیں تھیں، وہ دیوار کے نیچے دبائی ہوئی تھی کہ یہ جب بڑے ہوں گے تو لے لیں گے وہاں سے. تو وہ دیوار گرنے والی تھی، تو مجھے خطرہ لاحق ہوا کہیں یہ نہ ہو کہ یہ بعد میں یہاں سے نکال لیں، لوگ دیوار گر گئی تو بچے ابھی تک بالغ نہیں ہوئے تھے. تو میں نے کہا کہ دیوار کھڑی کر دوں تاکہ اس بچے جو ہیں ان کے بڑے ہونے تک، ان کے بالغ ہونے تک دیوار یوں ہی رہے، تاکہ ان کی جداد جو ہے، وہ سونا جو ہے، ان کی مالیت جو ہے، وہ ساری کے ساری اس کی حفاظت رہے. میں اس کی وجہ یہ تھی. اور تیسرا فرمایا کہ وہ جو کشتی میں نے اس کے پھٹے اکھیڑ دیے، میں اس کی وجہ یہ ہوئی کہ پرلی جانب ایک ظالم بادشاہ بیٹھا تھا، تو اس ظالم بادشاہ نے جو بھی کشتی نہیں دیکھتا نا وہ کشتی چھین لیتا تھا. تو یہ کشتی جو تھی وہ مسکینوں کی تھی، وہ غریب تھے بیچارے، ان کی کشتی تھی. تو میں نے کہا کہیں یہ نہ ہو ان کی کشتی چھین لیں. تو میں نے اس کے 4 پھٹے 2-3 پھٹے اکھیڑ کر کے اس کشتی کو عیب دار کر دیا. کیا کر دیا؟ عیب دار کر دیا، عیب لگا دیا اسے، تاکہ وہ دیکھے تو کہیں یہ ٹوٹی ہوئی ہے، اسے رہنے دو. تو فرمایا اس طرح کر کے ان کی کشتی بچا دی ہے میں نے. علماء کیا فرماتے ہیں، اہل اللہ فرماتے ہیں کہ شیخ جو ہے نا، استاد شیخ جو ہے وہ کوئی بظاہر ایسا کام دے جو شریعت کے خلاف ہو، شریعت کے خلاف ہو، تو فرمایا کہ شاگرد کو، مرید کو یہ جائز نہیں ہے کہ اس پہ اعتراض کرے. کہ نہیں سمجھ پڑا مسئلہ؟ یہ 3 کام بظاہر شریعت کے خلاف ہیں یا نہیں؟ بچے کو مار دینا، کشتی کے پھٹے اکھیڑ دینا،
ہیں یہ دو کام، باقی تیسرے تو ان کی طرف سے وہ سخاوت سمجھیں یا جو بھی سمجھے، بہرحال یہ دو کام جو ہیں یہ بظاہر شریعت کی نگاہ میں یہ درست نہیں ہیں، اور اسی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بول پڑے تھے کہ یہ کیا آپ نے، ایک ناحق بچے کا قتل کر دیا، اور آپ نے جناب نئی کشتی کو اٹھ کے پھٹے اکھیڑ دیے آپ نے۔ تو اہل اللہ فرماتے ہیں کہ شیخ جو ہے نا، مرید اپنے شیخ پر اور شاگرد اپنے استاد پر اعتراض نہ کرے، اور یہاں تک فرمایا کہ میں من قال علی استاد ہی لیما لا یفلح، میں جو بندہ اپنے استاد کو کسی بات پر یہ کہتا ہے نا کیوں، میں وہ کامیاب نہیں ہوتا، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ بات امام اہل سنت فتاوی ریلے شریف میں نقل فرمائی۔ اور میں یہاں پہ دو باتیں آپ کو اور نقل کرتا ہوں۔ حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ، سلسلہ علی نقشبندیہ کے سرخیل امام سلسلہ علی نقشبندیہ کے، آپ حج پہ جانے لگے تو آپ کے مرید جو ہے نا وہ بھی تیار ہو گئے، کہنے لگے ہم بھی چلتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یار دیکھو میرے ساتھ ایک شرط پہ چل سکتے ہو۔ انہوں نے کہا جی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جو بھی کہوں گا تمہیں کرنا ہوگا۔ تو مرید کہنے لگے جی جو بھی کہیں گے کرنا ہوگا، یہ تو ہمیں بھی بارہ نہیں کھاتا، شریعت کے مطابق وہ تو کریں گے ورنہ نہیں کریں گے۔ حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمہ اللہ فرمانے لگے نہ، جو بھی کہوں گا، نہیں سمجھ آیا ہیں، میں جو بھی کہوں گا تمہیں کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے جی پھر۔ اچھا سفر شروع ہوا، کچھ دن چلتے رہے، رات کو ایک بستی کے پاس لیٹے، آرام کرنے کے لیے ٹھہرے وہاں۔ تو رات کو حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمہ اللہ نے ایک بندے کو فرمانے لگے مرید کے بلا کے ادھر آ بھائی، تو یار یہ جو گھر ہے نا ساتھ والا، اس گھر میں چلا جا، اس کے کونے کے اندر سونا پڑا ہوگا اتنے کلو، وہ وہاں سے اٹھا لے آ، اٹھا کے تم۔ انہوں نے کہا لو جی مر گئے، پیر چنگی کی تھی ساڑھے نال، کم بھی غیر شرعی ناجائز کام کہہ دیا، اب مریں تو جائیں کدھر؟ چلو جی پیر صاحب کا حکم تھا، وعدہ کر کے آیا تھا، پیر صاحب جو پٹھ سیدھی کہو گے منیں گے، جو بھی فرمائیں گے ہم مانیں گے۔ چلو جی حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمہ اللہ کا وہ مرید جو ہے نا وہ چلا گیا، جا کے اس نے وہاں سے سونا اٹھایا، سونا اٹھا کے وہاں سے واپس آیا جی، آ کے آپ کو دیا، آپ نے میں رکھ دو، وہاں رکھ دیا۔ صبح کی جب اذان ہونے لگی نا تو حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمہ اللہ فرمانے لگے یار چل سونا اٹھا، وہیں رکھا۔ وہ پھر حیران، اس نے کہا اتنی مشکل سے چوری کر کے لایا ہوں، ہیں جی اب میں واپس جاتا ہوں، کہیں دوبارہ پکڑا گیا تو پھر اچھا رکھایا۔ تو آپ فرمانے لگے یار میں جب یہاں پہنچا نا تو رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میرے ذہن میں یہ بات ڈالی گئی کہ رات کو ان کے گھر میں یہ سونا ہے، چور لے جائیں گے، چور چوری کر جائیں گے۔ تو میں نے کہا کیونکہ ہم رات کو یہاں ٹھہرے ہیں تو ہم ان کے بنے ہیں ہمسائے ہیں، پھر ہمسائے کا ہمسائے پر حق ہوتا ہے، تو ہم بھی ان کو کوئی نفع پہنچائیں کیونکہ ہم ان کے پڑوس میں رہ رہے ہیں۔ تو میں نے کہا ان کا سونا اٹھا لیں۔ تو سونا جب تم اٹھا کے لائے ہو، آپ باہر آئے ہو، پیچھے سے چور آئے ہیں، چور آ کے وہ جگہ دیکھتے رہے، انہیں سونا نہیں ملا، وہ بھی چلے گئے وہاں سے۔ تو فرمایا اس طرح کر کے جس کے ہم ہمسائے بنے ہیں نا اس کا بھی نفع ہو گیا، سونا بچ گیا، وہ جو چور آئے تھے وہ بھی گناہ سے بچ گئے، وہ بھی گناہ سے بچ گئے۔ بتائیں بھئی بظاہر کام تو غیر شرعی تھا لیکن فقیر کی نگاہ کچھ اور دیکھ رہی تھی، ہے یا نہیں ایسا؟ اب دیکھیں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ جو ہے نا، آپ کا ایک مرید تھا دہلی کے اندر، ایک بہت بڑا مارکیٹ تھی، بازار تھا ایک گندی عورتوں کا۔ تو ایک دن شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اپنے مرید کو فرمانے لگے یار تم نا کبھی وہاں اس بازار میں جاؤ اور کچھ کر کے آؤ، وہاں سمجھے نا، کچھ کر کے آؤ۔ تو وہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا پیر صاحب کس ذوق کے بندے نکلے ہیں بھائی ہیں۔ تو وہ گیا تو گھر چلا گیا سیدھا، وہاں سے واپس آیا تو نہیں گیا۔ دوسرے دن آپ نے پھر فرمایا اوے تجھے میں نے کہا تھا کہ جانا وہاں، تو گیا ہے تم؟ اس نے کہا جی نہیں گیا۔ آپ نے کہا یار جاؤ تو صحیح۔ اچھا دوسرے دن پھر نہیں گیا وہ، تیسرے دن پھر آیا، آپ نے کہا میں نے تجھے وہ کام ذمہ لگایا تھا وہ کیا تو نے نہیں کیا؟ اس نے کہا جی آج کروں گا جی۔ انہوں نے کہا جی پیر تو شوق ہے تو پھر پورا کریے، پیر صاحب کا شوق ہے تو کرتے ہیں پورا۔ پھر کیا ہوا، شیخ کا جو حکم ہوا وہ بندہ چلا گیا جی۔ وہاں جب گیا تو اس نے کہا یار دیکھو کوئی ایسی خاتون مجھے دو جو جس کو کسی نے ہاتھ نہ لگایا ہو۔ انہوں نے کہا یار بس ایسی ہی خاتون ہمارے پاس آج 3 دن سے آئی ہے۔ کتنے دن سے آئی ہے؟ 3 دن سے آئی ہے ایسی ہی خاتون، اور ابھی تک کسی نے اسے ہاتھ نہیں لگایا۔ اس نے کہا بس وہی چاہیے مجھے، کیونکہ میرے پیر نے حکم دیا ہے تو میں بھی چاہتا ہوں بندہ مانے تو اچھے طریقے سے تو حکم مانے۔ انہوں نے جیسے ہی جناب اسے گیا نا وہ وہاں اس کمرے کے اندر اسے چھوڑا، دیکھا اس نے سامنے اس کی بیٹی بیٹھی تھی،
بے ہوش ہو کر نیچے گر گیا. اسے جب ہوش آیا تو اس نے پوچھا کہ بیٹا کیا ہوا معاملہ، صحیح سے بتا مجھے. اس نے کہا کہ 3 دن پہلے جو میری بارات آپ نے روانہ کی تھی تو راستے میں ڈاکو پڑ گئے تھے، انہوں نے دلہے کو بھی مار دیا اور مجھے بارات سے چھین کے یہاں لا کر ان کو بیچ دیا، ان رنڈیوں کو بیچ دیا انہوں نے. تو میں یہاں 3 دن سے بیٹھی تھی. اس نے کہا پھر میں سلام کرتا ہوں پہلے اپنے پیر کو، ہیں جو میرا پیر مجھے 3 دن سے کہہ رہا تھا. اس نے کہا یہ تو رب تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوا ہے کہ تیری عزت بچ گئی ہے، ہیں ورنہ پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جاتا. اگر میں اب بھی نہ آتا تو ہو سکتا کسی اور کے ہاتھے چڑھ جاتی تو، ہیں جی. پھر وہ بندہ گیا حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ کی بارگاہ میں اور آپ کے پاؤں چومنے لگا. ہیں اسے پھر سمجھ آئی کہ شیخ شیخ ہوتا ہے، ہیں اور شیخ بظاہر خلاف شرع کام کا بھی حکم دے تو بندہ جو ہے نا اس پہ بھی چونکے چنانچے نہ کرے. کہ نہیں سمجھ آیا؟ یہاں تو کئی سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایسے اکھڑ پڑتے ہیں. ہیں جی میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ایک مفتی صاحب ہیں وہ بڑے فن خواہ ہیں، بابا جی کے ساتھ تھے. تو یہ ذہن میرے مسئلہ میں توڑے سے نہیں گل کر رہا ہیں. عبدالغفور صاحب کے جو شیخ ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ سر پہ نماز میں امامہ باندھنا فرض ہے. کیا ہے؟ وہ عالم ہیں، ان کی اپنی تحقیق ہے. ٹھیک ہے جی، ظاہری بات ہے انہوں نے بھی احادیث مبارکہ سے مسئلہ نکالا ہوگا. بابا جی رحمہ اللہ یہ فرماتے تھے کہ امامے کے ساتھ بھی نماز ہو جاتی ہے اور ٹوپی کے ساتھ بھی نماز ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. ایک مرتبہ آپ کے ساتھ امامہ بھی ہے، امامہ شریف رکھا ہوا ہے آپ نے سفر میں، ٹوپی پہن کے نماز پڑھانے لگے. وہ مفتی صاحب کو بھی ذرا جیسے کہتے ہیں نا بھی خارش ہوتی ہے بندے نے، وہ والا مسئلہ تھا. وہ بھی بول پڑتے تھے ایسے، ہاں جی یہ کیوں ہوا جی. انہوں نے کہنے لگے جی استاد جی یہ امامہ باندھ کے نماز کیوں نہیں؟ استاد نے رکھ کے ماری چانڈ. میں بدتمیزا تجھے تو ابھی تک یہ پتہ نہیں چلا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے امامہ باندھ کے نماز پڑھانا بھی سنت ہے، ٹوپی پہن کے نماز پڑھانا بھی آقا علیہ السلام سے ثابت ہے، ٹوپی اور امامہ دونوں سے بھی ثابت ہے، بغیر ٹوپی کے صرف امامہ پہن کے نماز پڑھانا بھی ثابت ہے حضور سے. کیسی بات ہے جی. تو اس لیے کوئی بندہ عالم کے ساتھ ہو نا تو وہ اعتراض نہ کرے، اسے پتہ ہو کہ باقی عالم ہے. یہ نہیں کہ 18 تقریراں 16 تقریراں پڑھ کے خطیب اہل سنت بنا ہوا ہے. خطیب جاموش ہے، جاموش چھڈے کو کہتے ہیں، کٹا نہیں ہوتا. ہاں ہمارے مدرسے میں پڑھتے تھے تو جاموش لفظ میں نے سنا تو ایک مولوی تھا خطیب تقریر کرتا تھا، سر لگا کے چنگا موٹا تھا. میں نے اسے کہہ دیا آپ تو خطیب جاموش ہیں. بس وہ جہاں بھی جاتا کہتا جی خطیب جاموش میں ہوں. اب اس غریب کو کیا پتہ جاموش کیا چیز ہوتی ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.